جامعہ السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیر شیر محمد رن صاحب کے ساتھ، جو کہ حلقہ NA 217 سے آزاد امیدوار تھے 2013 میں، اور 2018 میں حلقہ وہی پڑتا تھا NA 217 فیکشنل لیگ سے جو ہے نا امیدوار تھے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے اس سے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ حکومت سندھ کے جو اقدامات ہیں اس وقت، جو ترقیاتی کام ہیں، ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ موسٹلی یہاں انٹیریئر میں جو ہے نا صاف پینے کا پانی جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے، مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ بھی سردار ہیں، اور ذمہ دار جو ہے نا وہ 47 سے لے کے اب تک پس رہا ہے، کوئی حکومت جو ہے نا اس وقت کوئی سبسڈی وغیرہ جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیر شیر محمد رن صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اللہ کا شکر ہے سر۔ سب سے پہلے ہم لیں گے، کیا ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں؟ کیا حکومت پاکستان، حکومت سندھ ہمیں کوئی سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی دے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ترقیاتی کام نہیں ہے، صاف پینے کا پانی یہاں پہ میسر نہیں ہے، ہماری ہیلتھ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس پہ ہمارے غریب آدمی کو وہاں پہ ہاسپٹل میں جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ سہولیات مل سکے، اور خاص طور پہ اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا میسر نہیں ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اب کہنے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ بھی میڈیا پہ بار بار یہ چیزیں کہہ چکے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کے پولیٹیشن جو اس ٹائم حکومت میں نہیں ہے وہ لوگ سب چیخ رہے ہیں، اور حکومت بھی جانتی ہے، پڑھا لکھا طبقہ، جو تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہم صرف پیدا ہوئے ہیں ٹیکس بھرنے کے لیے، ہم سندھی میں کہتے ہیں چٹیاں بھرنے کے لیے، اور حکومت پاکستان کے لیے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز کی سہولت نہیں ہے۔ یقین کریں کہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، پر کل جو گزرا ہوا کل تھا اس کے مقابلے میں بھوکے مر رہے ہیں۔ کما لاکھوں روپے رہے، مگر وہ ہمارے گزرے ہوئے وقت کے رقم سے کسی بھی لیول میں ہمارے وہ پیسہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ DAP ایک کھاد ہے ہماری، وہ اس ٹائم میرا خیال ہے کہ 6,500 روپے تک جا کے پہنچی ہے۔ یوریا اس ٹائم 2200-2400 روپے تک پہنچی ہے۔ زمیندار طبقہ اپنی فصلیں جا کر شہر میں بیچتا ہے تو وہ معمولی سی رقموں بک جاتا ہے، اور وہی چیز ہم شہر سے خریدتے ہیں وہ 1 کی 4 لگ کے ہمیں وہ ہو رہا ہے۔ حکومت ہماری جو صوبائی حکومت، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کراچی بار بار ڈوب رہا ہے پانی میں، اسلام آباد ڈوب چکا ہے، خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، میڈیا ان کو ہر کونا کونا دکھا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں صرف خاموش رہنا ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن بھی ہمارے پہ اچھا پڑے۔ دیکھیں جیسے آج کل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے کہ میڈیا کوئی چیز بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کا ہر پولیٹیشین آدمی صرف اس وجہ سے ڈر کے چپ بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایک اور مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے خلاف تو آپ کو پتہ ہے بل پیش کیا گیا اسمبلی میں، ٹھیک ہے، جس کے خلاف ہم لوگ آج کل احتجاج، اور ہمارا 12 تاریخ کو دھرنا بھی دیا جا رہا ہے کہ ہماری آزادی صحافت پہ جو ہے نا پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ آپ کی آواز ہے، ہم لوگ صحیح اور اچھا جو ہے نا میڈیا والے آگے نہیں دکھا سکیں گے تو اور کون دکھائے گا؟ دیکھیں، میں اسی چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی ہم ٹیکس بھرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا ٹیکس بھر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا پاکستان ترقی کر رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟ بھائی جان، سیدھے لفظوں میں پاکستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اور ہماری پالیسیاں ہم لوگوں کو لے ڈوبیں گی اگر اس پہ ان باتوں پہ۔ دیکھیں، ہماری کوئی پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی حکومت کے ساتھ یا کسی سول ادارے سے دشمنی نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا، پاکستان کے لیے ہمارے وہی جذبات ہیں جو حقیقت ہمارے اپنے اولاد اور اپنے گھر کے لیے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، مگر ہمارے ملک کو غلط پالیسیوں کے تحت استعمال کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، غریب عوام پس رہی ہے۔ اگر آج بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کیا گیا، ان پالیسیوں کو چینج نہیں کیا گیا، ہمارے فوجی ادارے اس پہ ایکشن نہیں اٹھائیں گے اور آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا انجام بہت برا ہوگا اور حالات بہت خراب ہیں۔ میں آپ کے سب سوالوں کا جواب ایک لفظ میں دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم ٹیکس بھرنے کے لیے تیار ہیں، ہم چٹیاں بھرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ صاف پانی کا سر کتنے واٹر فلٹرز پلانٹس لگائے گئے ہیں؟
کیونکہ بیسکلی جو ہے نا گندا پانی پینے کی وجہ سے 75% بیماریاں جو ہیں سر یہاں اربوں کے پلانٹ، کچھ 1.5-2.5 ارب روپے کا پلانٹ لگا ہوا نواب شاہ میں، کچھ اور چھوٹے موٹے لگے ہوئے ہیں، سب بند پڑے ہوئے ہیں، ان کے فلٹروں کے پیسے کھا رہے ہیں، ان کے ملازم وہاں نہیں بیٹھتے، وہ فلٹر زہر مطلب وہاں سے جو پانی آ رہا ہے وہ پانی گندے سے گندا پانی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ گندا پانی پینا، ایک وہ جو سارے علاقے کے فلٹر جمع کر کے ایک اپنے کچرا جمع کر کے اپنے فلٹروں میں، جس کو آپ 1 سال تک چینج نہیں کریں گے تو نیچرلی وہ فلٹر آپ کو گندے سے گندا پانی دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی جراثیم نہیں مرے گا سب. اچھا اس کے علاوہ خالی پانی نہیں ہوتا، پانی کے اندر آپ کو کیمیکلس بھی ڈالنے ہوتے ہیں جو اس کو جراثیموں کو مارے. دیکھیں ہمارا ابھی شاخ آپ کراس کر کے آئے ہیں، اسی شاخ سے پانی جاتا ہے ہمارے اس میں واٹر سپلائی میں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. نواب شاہ آصف علی زرداری صاحب کا گھر ہے. میں آپ کے ذریعے بھی آصف زرداری صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا گھر ہے، کم سے کم اس کو آپ کو ذاتی اپنے نظر کے نیچے رکھنا ہے. اب اس کا ذاتی خیال آپ کو کرنا ہے کیونکہ آپ یہاں کے پیدائش ہیں، آپ یہاں پلے بڑے ہوئے ہیں. آپ پہ پہلا حق بنتا ہے نواب شاہ کا، اور آپ کا بھی حق بنتا ہے نواب شاہ پہ، پر نواب شاہ کا حق آپ پہ بنتا ہے. اور جہاں تک پانی کی بات ہے تو میں آپ کو واضح لفظ میں بتا رہا ہوں، پانی انتہائی برا ہے، کوئی فلٹر پلانٹ نہیں چل رہا، اربوں روپیوں کی چیزیں برباد ہیں. سر مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا، کچھ کرونا کی وجہ سے. سر 2 سال ہو گئے کرونا کی نظر ہو گیا، 4تھا ٹرن اوور چل رہا ہے کرونا کے حوالے سے. کیا اس میں لیں گے کہ نون لیگ کا ٹرن اوور دیکھ لیں کہ آپ کو 140-50 روپے میں ملے گا، اب آپ دیکھ لیں تو وہ 340-350 میں ملے گا. چینی کا ریٹ بھی اسی طرح ہے، دالیں جو یہ غریب آدمی جو بنیادی ضروریات جو ہے استعمال کرتا ہے. اس کی آخر کیا وجہ ہے مہنگائی کی؟ ڈالرز ہے وہ 166-170 کے قریب چلا گیا ایک قسم کا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو زر مبادلہ ہے پورے 47 سے لے کے اب تک اکٹھا ہوا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں زرا مبادلہ اکٹھا ہوا. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. اگر آپ ان چیزوں کو لیتے ہیں تو پھر مہنگائی کا تناسب تو نیچے آنا چاہیے بنسبت اوپر آنے کو. دیکھیں میں یہ چیز جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بیسک سوال ہے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہر چیز جو ہمارے ہو رہی ہے وہ ریکارڈ کے اندر ہو رہی ہے، صرف کاغذوں پہ لکھا جا رہا ہے. نیچرل میں ہر چیز ہماری نیچے گر گئی ہے، اسی وجہ سے ہماری مہنگت بڑھ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو آئینہ دکھا جا رہا ہے اس آئینے میں سچائی نہیں ہے. صحیح، رائٹ. اور اگر سچائی ہے تو پھر میڈیا کو آزاد کیا جائے، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا دیا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کے ملک کے حق میں ہے، ہماری حکومت وقت حکومت کے حق میں ہے، ہمارے فوجی اداروں کے حق میں، کیونکہ یہ ایک آنکھ ہے. اگر آنکھ کو بند کر دیں گے تو آپ ایک اندھے کی مثال ہو جائیں گے. ہاں اگر یہاں ہمارے ملک کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کہ میڈیا جو ہے غلط کام کر رہی ہے، جو نمائندے غلط کام کر رہے ہیں ان پہ ثبوت کر کے ان کو سزا دیں، جرمانہ ڈالیں. مگر آپ 100 نمائندوں کو سزا، 99 نمائندوں کو سزا دے رہے ہیں ایک نمائندے کے پیچھے، یہ انصاف نہیں ہے. اور یہ چیز وہ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ہماری آنکھیں بند کر کے اور ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں. کو سر بے شک آپ ادارے سے نکال دیں، ٹھیک ہے نا، باقی صحافیوں کو تو کام کرنے کی اجازت دی جائے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کی وجہ سے سارے ادارے کو سزا نہ دے، 2-4 کی وجہ سے سارے اداروں کو سزا نہ دی جائے. اور اس کو آپ، میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی اگر آپ میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ اور آپ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ مہنگت کو چھپائیں گے. بھئی میڈیا کے ذریعے آپ ملک سے باہر چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، ملک کے اندر آپ نہیں چھپا سکتے. کیونکہ ہم ملک کے اندر اگر میڈیا نہیں بولتی ہے تو ہم تو اندھے نہیں، ہم تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے لوگ ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو باہر سے پیسہ آنا وہ بند ہو گیا ہے، باہر سے چیزیں ہمارے ملک آ رہی ہیں، ملک سے چیزیں باہر نہیں جا رہی. آپ کی زراعت ہے وہ آپ کی دن بدن برباد ہو رہی ہے. ان برساتوں کی وجہ سے درخت کاٹے جا رہے ہیں، درختوں پہ پابندی نہیں ہے، دن بدن لاکھوں کروڑوں درخت کٹے جا رہے ہیں. اب برساتیں نہیں ہوں گی اور طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ مہنگت کو صرف ایک ڈھکن دے کے آپ جب تک پریشر کوکر، دیکھیں مثال آپ کو ایک دے دیتا ہوں، پریشر کوکر کی لے لیں، آپ اس کو بند کر دیں، وہ ایک حد تک پریشر برداشت کرے گا، آخر میں اس کا ڈھکنا اڑ جائے گا.
تو بہتر ہے کہ وہ وقت آ جائے ہمارے حکومتوں پہ کہ یہ ڈھکنا اڑ جائے. اس سے بہتر ہے کہ آنکھیں کھولیں, مہانگت کو کنٹرول کریں, میڈیا کو آزاد کریں اور نیچرل پہ آ جائیں جو حقیقت ہے. میں یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں, میں ایک چھوٹا پولیٹیشین اور ایک نیا سیاستدان یا ایک جو ہے نئے بندے کے حساب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ایک نیچرل کو آگے رکھیں اور اس چیزوں کو ختم کریں. مہانگت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, لہٰذا میرا خیال ہے کہ میں اس پہ زیادہ بات کرنا بیکار ہے کہ سب چیز. اچھا سر, بڑے عرصے سے آپ پولیٹیکل لائن میں آئیے, آپ سے آخری سوال ہے, کافی سارے سوالات ہو گئے, پولیٹیکل لائنز میں آئے, آپ کو یہ سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوا. آپ پھر نون لیگ آپ نے جوائن کی جیسے آپ بتا رہے تھے, اس کے بعد آپ آزاد ہے, آپ فیکشنی لیگ میں آپ ہیں. اس حوالے سے آپ بیسکلی ہم لوگ جب ڈاکٹرز حضرات بنتے ہیں تو وہ جب پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں جی بڑا جذبہ لے ہے جی, ہم عوام کی خدمت کریں گے, قوم و ملک کی خدمت کریں گے. اور جب ہم بن جاتے ہیں اور جا کے پھر ہے کہ اب مریضوں کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اسی طرح سیاستدان جو ہے نا وہ ایک جذبہ لے کے جو ہے نا عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے نا اس وقت میدان میں آتے ہیں. لیکن جب وہ ہماری قومی اسمبلیوں میں یا صوبائی اسمبلیوں میں وہاں پہنچتے ہیں وہ اپنی عوام کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں اور 5 سال جو ہے اپنے مزے لوٹتے ہیں, اور 5 سال کے بعد وہ آ کے دوبارہ اپنے حلقے میں ہوتے ہیں. اور ہمارا انٹیریئر میں ماشاء اللہ سندھ میں تو ایسا وڈیرا سسٹم قائم ہے کہ وہ پھر بھی ووٹ ان کو الیکٹ کر کے دے دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ان کا اور کوئی سلیکشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, وہی امیدوار ہوتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے سندھ میں, اور آپ نے پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کیا, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ لاسٹ اینڈ فائنل سوال ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلی جو سوال ہے وہ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں کہ سیاستدان ایک سانچے کے نہیں بنے ہوئے کہ جی اینٹیں بنانی ہے, ایک سانچے میں آپ اینٹیں بناؤ گے, سب کا نمبر 1 ہوگا اور سائز بھی 1 ہوگی. ہر سیاستدان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے اور اپنے نظریے کے تحت آگے بڑھتا ہے. اور سب سے بڑا جو میں اپنے لیے نہیں, میں ان سیاستدانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی ٹاپ پہ پہنچے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. ہم تو ابھی شاگرد ہیں, سیکھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. بیسکلی حالات پولیٹیشین کو مجبور کر دیتے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں. دیکھیں ایک MNA کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میں آپ کو واضح بتاتا ہوں. ایک سینیٹر کی کوئی عزت نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. MPA صاحب تو دھکے کھاتے پھرتے ہیں, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. میں ان کی دل آزاری نہیں کر رہا, میں حقیقت ان کے حق میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ جو آج کل حالات سیاست کے چل رہے ہیں وہ ہیں کہ جس سے ان کی خود تھانوں پہ نہیں چلتی. MNA صاحب کی کسی تھانے پہ نہیں چلتی, سینیٹر صاحب کی کسی تھانے پہ نہیں چلتی, اور MPA صاحب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, گھاس ہی نہیں ڈالتا, وہ MPA ہے. اب کیا ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں نے سیاست پہ ایک گھیرا ڈالا ہوا ہے, بڑے پولیٹیشنز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ایک ایسے ہو گئے ہیں کہ صرف آپ کے شطرنج کے مورے ہیں جن کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے. اب وہ حالات سے تنگ ہو کے یہ کرتے ہیں کہ جناب اب کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر وہ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور اس میں جا کر خاموشی بیٹھ جاتے ہیں. جو تھوڑا بہت خیراتی مل جاتا ہے وہ اپنے حلقے میں آ کے خرچ کرتے ہیں, اور اب حالات کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک سوال میرا ہے, میں اپنی بات کروں گا. اب وہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا اگر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سیاستدان ایک بٹھے کی اینٹ نہیں ہے یا ایک سانچہ نہیں ہے جہاں سے سب ایک جیسے نکلیں گے اور ایک کردار ادا کریں گے. دیکھیں میں نے اپنی سیاست جو شروع کی وہ اس نیت سے کی کہ میری قوم, میری برادری, میرا ڈسٹرکٹ, میرا صوبہ بہت ہی پسماندہ ہے, اور میری قبائل کے لوگ جو ہیں وہ ریگستانوں میں, پہاڑوں میں اور شہروں میں بسے ہوئے ہیں, اور بڑی حد تک ان میں جہالت اور غربت نے ان میں گھیرا ڈالا ہوا ہے. میں نے اپنی نیت یہ کر کے شروع کیا. پہلے تو میں اپنی قوم کے کام کرتا تھا. اچھا جب میں اپنی قوم کے کاموں میں کھرا اترا, ان کی خدمت میں نے کی, لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے, اس کے بعد دوسرے قبائل بھی میرے پاس شروع ہو گئے. پھر جب میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کی تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار آپ مہربانی کر کے آپ سیاست میں آ جائیں. اچھا میں سیدھا سادہ بندہ ہوں, آپ کو سیدھا بتا دوں, اور بڑی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں کہ میں بتاؤں گا آپ کو جی میں نے ڈگری ہولڈر ہوں. میں نے سیاست شروع کی پبلک کے کہنے پہ,
اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک کہ خیر خواہی کا اپنے ملک اور قوم کے لیے کام نیک نیت سے کرتا رہا، جب تک میرا جسم نے ساتھ دیا، عقل نے ساتھ دیا اور حالات نے مجھے ساتھ دیا، تو میں کرتا رہوں گا، چاہے میں اس میں بوڑھا ہو جاؤں۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ صرف بیسکلی اس سیٹ کا مسئلہ یہ ہے جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، اچھا اس سیٹ پہ انگریز کے دور میں بھی میرے دادا شیر محمد جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اس ایم ایل اے کے ٹائم میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ان دنوں میں جو ہے یہ الیکشن لڑے اور ان میں الیکشن میں وہ گرے، اس کی بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں تو ابھی نہیں بتا سکتا۔ بہرحال ہمارے بڑے جو ہیں اس سیٹ پہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اور دوسری بات N213 کی، جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ میری خواہش نہیں تھی، یہ پبلک کی خواہش تھی جس کے لیے میں سیاست کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں اپنے اللہ کے دربار میں کہ اللہ مجھے آگے بھی سرخرو کرے گا، میں اپنی برادر اور اپنے ووٹروں کی خدمت کر سکوں۔ جہاں تک آپ نے آخری سوال کیا، زرداری صاحب جو ہے ہمارے محترم ہیں اور وہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اور وہ میرے بھی ایک اچھے دوست تھے، اور میں نے ہمیشہ ان کا بڑا عرصہ ساتھ دیا، مگر وہ جب 90 کی دہائی میں جیل میں چلے گئے تو ان دنوں میں یہ ہوا کہ کچھ ہمارے ناراضگیاں ہو گئیں ان کی بڑی بہن فرائل ٹالپور صاحب کے ساتھ، اور ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا میرے بارے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی میری بڑی عزت کرتی تھی اور میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے بھائی کا ان کا، اور وہ لیڈیز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر یہ کہ پبلک نے پھر ہمیں کچھ ناراضگیاں ڈال دی جس کی وجہ سے پھر میں نے بہتر سمجھا اپنا رستہ الگ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا کہ میں پہلے ان کا سپورٹر تھا اور آصف زرداری کے پرسنل دوستوں میں سے تھا، حالات نے یہاں کھڑا کر دیا کہ آج الیکشن الگ لڑ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین یہ تھے میر شیر محمد صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں کی اور یقین کریں کہ بڑی دلی طور پہ خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ صاف بندے سے ملنا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ میڈیا کے دور میں جب آپ میڈیا کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا آدمی جو ہے نا وہ مل جائے تو یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، اور اس میں بڑا جو ہے نا آج میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو کہ میں ان کے بارے میں بیان کر سکوں۔ کیمرہ مین ساجد علی سعادت کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72 نیوز۔